جناب، آداب عرض ہے، کیسے ہیں آپ؟ ایک مرتبہ پھر غالب کی فکر پہ کچھ خیال آرائی کرتے ہیں۔ جیسے کہ عرض کیا جا چکا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دفعہ معانی سے آپ کو کچھ آشنائی ہو جائے تو غالب کے اشعار کو پھر دوبارہ سے آپ پڑھیں تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا، ورنہ ہم کہاں اور غالب کی تفسیر یا تشریح کہاں۔ غالب فکر انسانی کی اس معراج پہ ہے جہاں انسان کا نطق الہام سے متصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ غزل ہے، اس کا پہلا شعر ہے: سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں۔ تو غالب یہاں پر فرماتے ہیں کہ لال و گل، چمن آرائی، خوبصورتی، اس قدر چیزیں ہیں یہاں، لیکن ان میں ہر پھول، ہر خوبصورت چیز نمایاں نہیں ہو سکتی۔ پھر کچھ ایسی ہوتی ہیں جنہیں نمایاں ہونا میسر ہوتا ہے۔ اور پھر اچانک شاعر کو لال و گل کی رعنائی، خوبصورتی دیکھ کے کہتا ہے کہ اللہ جانے کیسی کیسی صورتیں ہوں گی جو زمین میں جا چکی ہیں۔ تو ایسے اور بھی اشعار ہیں، کچھ فارسی میں، اردو میں، لیکن اس شعر میں غالب نے پورے منظر سے دنیا کی بے ثباتی کا جو حکیمانہ نقطہ پیدا کیا ہے اور جس شاعرانہ دلکشی سے اس کو پیش کیا ہے، وہ ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی خیال تو اچھوتا نہیں ہے، لیکن اس کو پیش کرنے کا طریقہ اور تمثیل بہت اچھوتی ہے کہ شاعر کی نظر لال و گل کے حسن پہ پڑی تو اس نے سوچا کہ یہ حسن تو صرف حسینوں کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس سے یہ اچانک خیال آیا کہ جانے کیا کیا صورتیں ہوں گی کہ جو لال و گل میں جنہوں نے ظہور تازہ کی، یعنی دوبارہ سے وہ لال و گل کی شکل میں نمایاں ہوئی، ورنہ جو تمام صورتیں، کیسی کیسی صورتیں زمین میں پنہا ہیں، وہ سب تو پھولوں کی شکل میں نمایاں نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے کچھ یوں جلوہ گری پر آمادہ ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ کو شہرت اور آسودگی یا کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، باقی بہت سارے لوگ انریکگنائز چلے جاتے ہیں۔ تو کئی پہلو اس شعر سے نکلتے ہیں، ظاہری دلکشی کے بھی، فن کے کمالات کے بھی، اور علم کے کمالات کے بھی۔ کئی صورتحال ایسی ہیں جن پر یہ منطبق ہو سکتا ہے۔ پھر اس غزل میں ایک شعر ہے کہ قید میں یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزن دیوار زندہ ہو گئیں۔ یہ بھی ایک بہت خوبصورت شعر ہے جو فراق کی انتہائی حالت کو ظاہر کرتا ہے، ہجر کی کیفیت کو، کہ بظاہر جناب یعقوب کو حضرت یوسف سے رابطہ یا تعلق قائم کرنے کی کوئی صورت میسر نہ ہوئی، لیکن ایسی کوئی صورت نہ تھی کہ باپ اور بیٹے میں یکجائی ہو جائے یا کسی طرح سے کوئی بھی تعلق ہو۔ پھر بھی حضرت یعقوب اپنے بیٹے کی فکر سے، اس کے خیال سے ایک لمحے کو بھی غافل نہ ہوئے، اور گویا حضرت یوسف جس زندان میں تھے تو حضرت یعقوب کی آنکھیں اس زندان کی دیوار کی، زندان کہتے ہیں قید خانے کو، زندان کی دیوار کی آنکھیں بن گئیں، روزن زندہ بن گئیں۔ تو اور اس میں ظاہر ہے کہ مرزا کی فکر رسا بھی ہے، تاثیر عشق بھی ہے، کیفیت ہجر بھی ہے، طرز مضمون بھی ہے، اور آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب کی آنکھیں اپنے بیٹے کے فراق میں روتے روتے سفید ہو گئی تھیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سفید نابینا آنکھیں حضرت یعقوب کی اپنے فرزند کو دیکھتی رہتی ہے۔ تو سفید نابینا آنکھوں کو جو روزن دیوار میں سوراخ سے غالب نے جو تشبیہ دی ہے وہ پرائس لیس ہے، یعنی قطرہ قطرہ پانی اگر کہیں گرتا ہے تو مرمر اور فولاد تک میں سوراخ کر دیتا ہے۔ حضرت یعقوب کی مسلسل گریہ اور آہوزاری سے، ان کے آنسوؤں سے دیوار زندہ میں سوراخ ہو گئے تھے، اور جس طرح روزن دیوار کبھی بند نہیں ہوتے، اسی طرح
حضرت یعقوب کی آنکھیں بھی بیٹے کے فراق میں بند نہیں ہوتی تھیں، رات دن اپنے لخت جگر کی جانب نگران رہتی تھیں۔ تو یہ اس کا معنی ہے۔ پھر اس کو آپ پھیلا بھی سکتے ہیں کہ وہ آنکھیں روزن دیوار زندہ ہو گئیں تاکہ دیوار میں روشنی کا ذریعہ بنے اور تاریکی اور حبس سے یوسف کا دم خفا نہ ہو۔ لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یوسف زندان سے دنیا کا تماشا دیکھ سکیں۔ تو یہ خیال آرائیاں ہیں، لیکن جو اصل مطلب شعر کا ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر اسی غزل میں ایک شعر ہے کہ سب رقیبوں سے ہو ناخوش پر زنان مصر، ہے زلیخا خوش کہ محو ماہ کناں ہو گئیں۔ اب کچھ لوگ اسے ہوں ناخوش پڑھتے ہیں، جو غلط ہے۔ ہوں ناخوش یعنی تمام لوگ جو ہے وہ دنیا بھر کے لوگ رقیبوں سے ناخوش رہتے اور جلتے ہیں، لیکن عزیز مصر کی بیوی یعنی زلیخا ان رقیب عورتوں سے خوش ہے جو حضرت یوسف کی عظمت کی معترف ہو گئی تھی۔ تو یہ رقیب سے یگانگت کا جو اظہار ہے یہ بھی ایک بہت خوبصورت مرحلہ ہے۔ فیض صاحب نے یہ اور بھی خوبصورتی سے کیا ایک جگہ۔ سیالکوٹ میں جب وہ قیام پذیر تھے تو انہیں اوائل عمر میں، کالج کے دنوں میں، تو انہیں ایک لڑکی سے پیار ہو گیا، جس طرح اس زمانے کا کالج کی پابندیوں کا پیار ہوتا تھا۔ اور پھر ایک روز وہ لڑکی چلی گئی اس سے پہلے کہ فیض صاحب اپنے عشق کی عقدہ کشائی کرتے۔ تو پھر یہ ہوا کہ بڑے عرصے کے بعد زمانہ ادھر ادھر ہو گیا، لیکن قسمت سے کچھ سال بعد پھر اس سے ملاقات ہوئی تو اس کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کے شوہر سے جب فیض صاحب ملے، جو اس نے ملایا، تو انہوں نے یہ نظم کہی تھی رقیب سے: آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے، جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا، جس کی الفت میں بھلا رکھی تھی دنیا ہم نے، دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا تھا۔ آشنا ہے تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پر اس کی مدہوش جوانی نے عنایت کی ہے، کارواں گزرے ہیں جن سے اسی رعنائی کے، جس کی ان آنکھوں نے بے سود عبادت کی ہے۔ تجھ سے کھیلی ہے وہ محبوب ہوائیں جن میں اس کے ملبوس کی افسردہ مہک باقی ہے، تجھ پہ برسا ہے اسی بام سے مہتاب کا نور، جس میں بیتی ہوئی راتوں کی کسک باقی ہے، تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے، تجھ پہ اٹھی ہے وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے، ہم پہ مشترکہ ہے احسان غم الفت کے، اتنے احسان کہ گنواؤں تو گنوا نہ سکوں، ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے، کیا سیکھا ہے، جس تیرے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں۔ اور بھی کچھ بند ہیں، لیکن یہ دخل در معقولات کی طرح ذہن میں اتر آئی تھی یہ نظم، اور کچھ خیال متصل بھی تھا تو آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ کر دی۔ انتہائی خوبصورت یہ غزل ہے۔ جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ شمع دو فروزاں ہو گئیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا یہ غزل ایسی ہے کہ اس میں یہ سوچنا غالب کے کلام میں عموماً بھی، لیکن اس غزل میں بالخصوص کہ کیا چنے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سوچو کہ کیا چھوڑا نہیں جا سکتا، اور صرف اسے ہی لے لو تو وہ بھی بہت ہے۔ پھر آگے غالب کہتے ہیں: نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشاں ہو گئیں۔ اب اس حسین شعر کی تشریح کی ضرورت کم ہے، اسے محسوس کرنے کی زیادہ ہے۔ اساتذہ نے کہا کہ یہ شعر بیت الغزل ہے، یعنی اس غزل کا بہترین شعر ہے، اور بیت شعر کو کہتے ہیں، اور وہ غزل کا بہترین شعر ہے۔ تو اب میں اس کی کیا تشریح آپ سے کروں؟ آپ کی محسوسات کی دنیا میں جو آپ نے محسوس کیا وہی اس کا مطلب ہے۔ پھر کہتے ہیں: وہاں گیا بھی میں تو ان کی گالیوں کا کیا جواب، یاد تھیں جتنی دعائیں صرف درباں ہو گئیں۔ رشید ترابی کا شعر ایک یاد آیا کہ رشید شمع کے بجھتے ہی یہ بھی تو ممکن ہے، بہت قریب جو آیا تھا اجنبی ہو جائے۔
تو اس شعر میں عشق کا مضمون بھی ہے، لیکن اس شعر میں اس سے زیادہ عمیق مفہوم پوشیدہ ہے کہ یعنی جتنے وسائل عاشق یا سائل یا سعی کرنے کے والے کے پاس تھے وہ تو سب مقصد کو حاصل کرنے میں صرف ہو گئے. اب منزل پہ پہنچے ہیں، مقصد کے انتہا پہ پہنچے ہیں تو تہی دامن ہے، کیونکہ اب وہ وسائل موجود نہیں ہیں جن سے جو منزل ہم نے سر کی ہے، جو مقصد حاصل کیا ہے، خواہ محبت ہو کوئی اور دنیاوی مقصد ہو، اس سے استفادہ حاصل کیا جائے. پھر یہ بھی کہ ایک لطیف پیدایا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے دربار میں اس کے حضور میں پہنچے مرزا تو انہوں نے گالیاں دیں. مرزا گالیوں کا جواب دعاؤں سے دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دربان نے پہلے ہی اتنی گالیاں دی کہ وہ دعائیں جو تھیں وہ سب دربان کو دے چکا. اب دوست کی محبوب کی شان ایسی ہے کہ جو دعائیں میں دربان کو دے چکا ہوں وہ محبوب کے شایان شان نہیں ہے. تو اس میں دو خوبیاں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ دعائیں جو وہ دربان کو دے چکے، اس کے علاوہ دعا انہیں یاد نہیں آئی کوئی، اور وہ دعائیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ سیکنڈ ہینڈ دعائیں ان کے محبوب کے شایان نشان ہیں. اور دوسرے یہ کہ وہ بتاتے ہیں کہ گالیوں کا جواب دعاؤں سے دیا جاتا ہے. میر غالب کہتے ہیں کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئیں. اس کا مطلب زیادہ پیچیدہ نہیں ہے، لیکن اصغر گونڈوی کا ایک شعر یاد آیا کہ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ ہم مواحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں. اب یہ ایک بہت کثیر المعانی شعر ہے. مواحد کہتے ہیں توحید پرست کو، توحید میں ایمان رکھنے والے کو، خدا کی احدیت میں ایمان رکھنے والے کو. اور کیش کہتے ہیں کیش وہ آپ کا جو طریقہ ہو، مسلک ہو، مشرب ہو. تو ایک اس کی تشریح تو یہ ہے کہ اس میں بنیادی حیثیت توحید کو حاصل ہے. تو مرزا یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے مختلف فرقے، گروہ، جماعتیں اور قومیں بنا لیں، ان سب کی بنیاد انہوں نے اختلافات پر رکھی اور ان رسوم پر رکھی جو انہوں نے بطور خود یا ریچولز پر جو بطور خود اختیار کر لیں، اور مذہب کی بنیاد و اساس یعنی توحید، بقائے توحید سے وہ دور لے گئیں. اور میں موحد ہوں، میرا انجام و آغاز توحید ہے، اور اسی لیے میں تمام رسوم سے برات کا اظہار کرتا ہوں. کیونکہ جن لوگوں نے توحید کو نہ مانا اور جزیات میں پڑ گئے، وہ الگ الگ رسوم کے پابند ہو گئے. تو وہ اصل میں اپنی رسوم، اپنی جداگانہ تشخص، اپنے اختیار کردہ ریچول سے توحید کے مقابلے میں زیادہ سچے اور مخلص تھے. تو ہم جس حد تک ان رسوم کو ترک کرتے جائیں، توحید کو بنیاد و اساس بنائے رکھیں، باری تعالیٰ کے قریب تر ہوتے جائیں گے، جس کا مقصد انسانیت میں توحید ہے. اور جب یوں ہوگا تو مختلف گروہوں کے درمیان کشمکش کے، تفریق کے جو سامان موجود ہیں وہ منہا ہوتے جائیں گے، گھٹتے جائیں گے، کیونکہ ان کا زور پھر انفرادیت کے بجائے توحید باری تعالیٰ پر ہوگا. تو جب وہ فرق مٹ جائیں گے تو وہ خود ساختہ ملتیں خود بخود مٹ جائیں گی اور توحید کی یکتائی میں ضم ہوتی جائیں گی. ایک تو یہ مطلب ہے. بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ شعر نفی صفات کی تعبیر ہے ذات باری تعالیٰ کے، یعنی نہ طول ہے، نہ عرض ہے، نہ جنس ہے، طرح سے وہ متحیر نہیں ہے، مرئی نہیں ہے، حادث نہیں ہے. اور یہ سب سلبیات ہیں کہ ان کے اعتقاد سے سب ملتیں باطل ہو جاتی ہیں، اور یہی عین توحید ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ کو مخلوق کی مشابہت سے پاک اور بلند رکھا جائے، اسی کو اصطلاح میں تنزیہ کہتے ہیں. تاہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ زیادہ ہی اس میں اسلامیات گھول دی گئی ہے. یہ قرین قیاس تشریح نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ
اینڈ وہ کافی حد تک آسان اور سادہ ہے. شور و ولولہ، غوغا، رسومات، ریچولز جو مختلف مذاہب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ان سب میں توحید اور انسانیت کی اساس مشترکہ ہے. اور جب ہم ان اختلافات سے، ان ریچول سے بلند ہو کے اور خدا میں اپنے ایمان کے گرد جمع ہوتے ہیں، تو پھر تمام انسانیت یا تمام مذاہب یکجا نظر آتے ہیں. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ غالب ایک انتہائی مشکل معاشرے اور مشکل دور میں زندہ تھے. ہر طرف ایک کیوس کا، ایک انتشار کا، ایک شہر آشوب کا دورہ تھا، اور کافی اس زمانے میں ڈویژنز ہوں گی. 1857 میں جب سب کمیونٹیز متحد ہوئیں کالونیلسٹ کے خلاف، تب بھی سب کو انگریز نے چاہا کہ اس طرح سے سزائیں دیں، اس طرح سے جزا دیں، جو بھی ہے کہ مذہب کی جو ڈویژنز ہیں وہ اور گہری ہو جائیں. تو ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے. پھر ایک پہلو یہ ہے جو غالب کے مزاج سے ہم آہنگ ہے، کہ ہمیں اپنے اختلافات پر اس طرح سے غور کرنا چاہیے، اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ ہم ان سے بلند کیسے ہو سکتے ہیں. اور ان سے بلند ہونے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم حقیقی ایمان پر توجہ دیں، بجائے اس کے کہ جو جغرافیہ اور حالات کے حساب سے رسوم ہم میں رائج ہیں، ان کے پابند ہو کے اپنے اختلافات کو مزید وسیع کریں. بعض لوگوں نے یہ بھی خیال ظاہر کیا ہے کہ اس میں مواحد جو ہے وہ مونوتھیزم کے بجائے مونزم کے لیے آرگیو کرتا ہے، لیکن میں اسے قرین قیاس نہیں سمجھتا. یہ بال کی کھال نکالنے والی بات ہے. آئی تھنک مواحد ہیئر کنوٹس مونوتھیزم وداؤٹ ڈاؤٹ. پھر اگلی غزل کا دوسرا شعر ہے کہ دل کو نیاز حسرت دیدار کر چکے، دیکھا تو ہم میں طاقت دیدار بھی نہیں. تو اب یہ اسی طرح ہے جیسے دربان کو دعائیں دے دی تھی کہ یہ دل جو ہے وہ محبوب کے دیدار کی حسرت میں ہی ختم ہو گیا. اور اب جب اپنی حالت پہ غور کیا کہ تو ہمیں محبوب کے دیدار کی تاب و توا بھی نہیں. مقصد وہی ہے جو وہاں پر تھا، وہ یہ کہ وہ زیادہ کثیر المعانی شعر تھا. اس میں مقصد یہی ہے کہ جس ہم نے زندگی کی تمام متاع ریسورسز، بہترین ریسورسز اپنی جو تھیں، وہ جس مقصد کے حصول کے لیے صرف کر دیں، اب اس سے فائدہ اٹھانے کی طاقت بھی ہم میں موجود نہیں ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. اب آپ دیکھیں یہ بھی ایک غالب کا حسین شعر ہے. ایک سمپل سی بات طرح متناسب محاورات، تمثیل ان کی دسترس میں ہے جسے وہ بیان کرتے ہیں. یہ اتفاق ہے یا غالب کا حسن کمال ہے؟ اب اس مضمون کو آپ حقیقی عشق کی طرف لے جائیں، مجازی عشق پر لے جائیں، زندگی کی کسی اور صورت میں لے جائیں. مطلب یہ کہ اگر تیرا ملنا آسان نہ ہوتا، یعنی دشوار ہوتا، تو کوئی دقت نہیں تھی. ہم سعی نہیں کرتے، ایکسپیکٹیشن لوگ رکھتے، مایوس ہو کر بیٹھ جاتے، لیکن یہ شوق و آرزو کی جو خلش ہے اس سے چھٹ جاتے. اب یہ کہ وہ آسان نہیں ہے، دشوار بھی نہیں ہے، تو امید و بیم کی کیفیت میں، شوق و آرزو کی خلش میں غالب مبتلا ہے. تو اب یہ سمپل ہے. اور ایک پہلو یہ ہے کہ چلو یہ تو میں نے مانا بہت آسانی ہے کہ تیرا ملنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ صحیح ہم نہیں مل سکیں گے، لیکن دشوار بھی نہیں ہے. اگر دشوار ہوتا تو کوئی اور بھی نہ مل سکتا. اب اتنا دشوار بھی نہیں ہے، تو جس سے تو چاہتا ہے تو مل سکتا ہے. تو ہجر کو تو ہم نے سہل کر لیا تھا کہ ہمارے لیے آسان نہیں ہے، لیکن اب یہ جو جلن ہے، رشک ہے، رقابت ہے، یہ تو ہمارے اوپر سہل نہیں ہو سکتی. اسے ہم گوارا آسانی سے نہیں کر سکتے. پھر کہتے ہیں کہ شوریدگی کے ہاتھ سے ہے سر وبال دوش، صحرا میں اے خدا کوئی دیوار بھی نہیں. یہ بھی ایک خوبصورت شعر ہے لیکن زیادہ تشریح کا متقاضی نہیں ہے. مقطع ہے دیکھا اسد کو خلوت و جلوت میں بارہا، دیوان اگر نہیں ہے تو ہوشیار بھی نہیں. پھر اگلی غزل میں کہتے ہیں بیاں کس سے ہو ظلمت گستری میرے شبستہ کی، شب ماہ ہو جو رکھ دے پنبہ دیواروں کے روزن میں. تو یعنی تمثیل دیکھیے کہ میرا گھر
اس قدر تاریک ہے میرے رات بسر کرنے کی جگہ شبستان کہ اس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی. بس یہ سمجھ لیجئے کہ اگر روئی کا کوئی گالا پمبا جسے کہتے ہیں دیوار کے روزن میں رکھ دیں تو وہ ایسے لگے جیسے چاندنی چھٹکی ہوئی ہے. ایسے ایک جگہ غالب نے کہا تھا نا کہ کیا کہوں تاریکی زندان غم اندھیر ہے پمبا نور صبح سے کم اس کے روزن میں نہیں. پھر اس میں شعر ہے کہ نہ جانوں نیک ہوں یا بد ہوں پر صحبت مخالف ہے. جو گل ہوں تو ہوں گلخن میں جو خس ہوں تو ہوں گلشن میں. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں. I don't care. But what I know is that I'm completely a misfit where I am. اس کے ساتھ جہاں میں ہوں میرے موافقت و مناسبت کی کوئی صورت نہیں ہے. اگر میں اچھا ہوں تو میں پھول کی طرح ہوں تو پھر مجھے کسی اچھی جگہ پہ ہونا چاہیے تو میں گویا بھٹی میں پڑا ہوں. اگر میں برا ہوں تو مجھے پھر بھٹی میں ہونا چاہیے تھا لیکن مجھے گھاس پھوس خاشاک کو باغ میں ڈال دیا گیا. تو نہایت مختصر الفاظ میں دو عام تشبیہوں سے کسی بھی ماحول میں چاہے آپ نیک ہوں بد ہوں ایڈجیکٹیوز اپارٹ کسی کے مسفٹ ہونے کی ناسازگاری ماحول کی کیفیت اس طرح بیان کر دی کہ اس سے بہتر میں نے کہیں اور نہیں پڑھی. پھر کہتے ہیں کہ بھلا اسے نہ سہی کچھ مجھی کو رحم آتا اثر میرے نفس بے اثر میں خاک نہیں. Now this is typical cynical غالب. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسے رحم نہیں آیا کوئی بات نہیں مجھے خود بھی اپنے اوپر رحم نہیں آیا تو کیا ہے کہ میرا جو آہذاری ہے التجا ہے مانگنے کا طریقہ ہے گریہ ہے وہ خود ہی بے تاثیر ہے اس میں کوئی اثر ہی نہیں ہے. اسے رحم نہیں آیا تو کوئی بات نہیں بھائی میں تو اپنی بات سن رہا ہوں جو میں یہاں پر آہذاری اور اپنے رونا دھونا یا التجا کر رہا ہوں تو مجھے خود ہی اپنے اوپر رحم آ جاتا اگر اس میں کوئی تاثیر ہوتی. تو this is typical غالب. there are two angles to it. ایک یہ ہے کہ سیلف ڈیپریکیشن اور جو غالب اکثر کرتے ہیں کہ بھائی آسی کسے جوگے نہیں ہے. دوسرا وہ کہ اپنے محبوب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھائی اسے مت کہو اگر اسے میری التجا پہ رحم نہیں آ رہا مجھے خود ہی رحم نہیں آ رہا تو میری التجا ہی بیکار ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہوا ہوں عشق کی غارت گری سے شرمندہ سوائے حسرت تعمیر گھر میں خاک نہیں. ایک اور جگہ غالب نے کہا تھا کہ گھر میں تھا کیا جو تیرا غم اسے غارت کرتا وہ جو رکھتے تھے ہم ایک حسرت تعمیر سو ہے. یہ حسرت تعمیر جو ہے نا یہ غالب کی زندگی کا سرمایہ ہے. سوائے حسرت تعمیر گھر میں خاک نہیں یعنی عشق نے میرا سب کچھ برباد کر دیا لیکن میرے گھر میں تعمیر کی حسرت باقی ہے یعنی پھر سے سب کچھ بنانے کی آرزو ہے. اب کیونکہ بنا لینے پر قدرت نہیں ہے تو وہ آرزو حسرت بن گئی ہے اور میرے پاس تو کچھ ہے نہیں کہ اپنے صیاد کی یا عشق کی غارت گری کے لیے مزید کیا پیش کروں لیکن حسرت تعمیر ہے جب موقع ملے گا پھر تعمیر کروں گا. اس کے ساتھ آج کی گفتگو کو تمام کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا.